راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، سن رہے ہیں آپ اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں خلوص بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتی ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، شادمان رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، ان دنوں میری ایک لڑکی سے بات ہو رہی تھی، اور وہ لڑکی جاب کرتی ہے۔ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے گھر کے کاموں میں، تو فوراً سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وجہ یہی ہوگی کہ آج کل لڑکیوں کو کام کرنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے وجہ بتائی تو اس وجہ نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن سے اپنی ماں کو گھر کا کام کرتے دیکھتی آئی ہوں۔ میرے والد آفس میں کام کرتے تھے، اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میری والدہ کہتی کہ میں تھک گئی ہوں، شکایت کرتی کہ آج مجھ سے کام نہیں ہو رہا، تو انہیں یہ بات سنائی جاتی کہ شکر کرو تم گھر میں بیٹھی ہو، کام کرتی ہو، تمہیں کیا پتا کہ باہر جا کر کام کرنا کتنا مشکل ہے، تمہیں گھر بیٹھے سکون سے کھانا ملتا ہے، اتنا سا کام کرنا پڑتا ہے، اس پر شکر گزار رہا کرو۔ تو کہتی میں نے ساری زندگی اپنی ماں کو ایسا کام کرتے دیکھا جس کے بدلے معاوضہ بھی نہیں ملتا تھا اور ان کی قدر بھی نہیں کی جاتی تھی، تو مجھے بیزاریت ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت سے گھر کے کاموں سے نہ تو کسی اور کے لیے مجھے یہ کام کرنا پسند ہے اور نہ اپنے لیے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آج کل سردی کے دن ہیں، بڑا مشکل ہے ان افراد کے لیے، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، جو گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اتنی دھند میں، لیکن یہ ان کی اپنے خاندان سے محبت ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، ماتھے پر شکن نہیں لے کر آتے اور اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو خواتین بھی جو سارے گھر کا کام کر رہی ہیں، اتنی سردی میں برتن دھونا، کپڑے دھونا اور دیگر کاموں کو کرنا یہ بھی خاصا مشکل کام ہے۔ اور جب دونوں افراد، یعنی وہ جو گھر سے باہر جا کر کام کرتے ہیں اور وہ جو گھر کا انتظام چلا رہے ہیں، گھر میں رہ کر ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، محبت بھرے الفاظ سے ایک دوسرے کو یہ باور کرواتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے، تو اس سے کسی بھی شخص کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ تحقیر آمیز ہے یا اس کی قدر نہیں ہے، بلکہ اس سے گھر میں جہاں پر محبت کا ماحول قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے عزت ہوتی ہے، وہیں پر انسان کے اندر طاقت آتی ہے کاموں کو کرنے کی، اور جتنا بھی مشکل کام کیوں نہ ہو، جتنی بھی سردی کیوں نہ ہو، ایک نیا جذبہ جاگ اٹھتا ہے اپنے خاندان کے لیے کام کرنے کا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا۔ آئیے سامعین، پروگرام میں ابھی مل کر سماعت فرمائیں تلاوت کلام مقدس۔ میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے، اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ سامعین، بابرکت تلاوت کلام مقدس ہم سن رہے تھے، اور جس طور پر خشک زمین کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، اسی طور پر خدا تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنا ہماری روح کی سیرابی کا باعث بنتا ہے۔
اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پتہ نوٹ فرمائیں پروگرام راہ زندگی کا ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے نوازنے کے لیے آپ ہمیں فون کال اور SMS کریں گے، جس کے لیے آپ نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ ہماری فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور اس کے ساتھ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور آپ میں سے بیشتر ہمارے ساتھ رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے خوشی کا اور تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ تو آئیے پھر انہی میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اور اس وقت میرے پاس فیس بک پر کیے گئے کامنٹس موجود ہیں۔ حق نواز تگر صاحب کہتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے خوشیوں کا سال ہوگا۔ سبھی سامعین کو نیا سال مبارک کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا حق نواز تگر صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک سجاد احمد صاحب کہتے ہیں کہ نیا سال سب کو مبارک ہو، اور دعا ہے کہ یہ سال اچھی صحت، خوشیاں اور بہت سارے مواقع لے کر آنے کا باعث بنے۔ آمین۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، یہ سال ہمارے لیے برکتوں والا ہو۔ پھر ہمیں میسج موصول ہوا ہے رائے ولایت ساکی صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق ہے سید والا سے، اور آپ نے پروگرام سماعت فرمایا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں۔ کہتے ہیں کہ ساری ٹیم کو سب سے پہلے تو سلام، بہت شکریہ آپ کا، اور کہتے ہیں کہ گفتگو بے حد پسند آئی، دوستوں کے خطوط بھی بہت اچھے لگے، اور قدرت کے کرشمے سلسلہ بھی پسند آیا۔ پروگرام میں جو گانا سننے کو ملا وہ لاجواب تھا، پھر آخر پر دعا مانگنا بہت اچھا لگا۔ اتنا اچھا اور معیاری پروگرام پیش کرنے کے لیے ساری ٹیم کو آپ نے مبارکباد دی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رائے ولایت ساکی صاحب، ہمیں بہت اچھا لگا کہ پروگرام آپ کی پسندیدگی کا باعث بنا۔ ہم خواہش مند ہیں مستقبل میں بھی آپ کی جانب سے اسی طرح سے میسیجز کو پڑھنے کے اور پروگرام میں شامل کرنے کے۔ اور سامعین، ہمارے بڑے ہی عزیز سامع رانا عبدالوحید صاحب، جن کے والد گرامی انتقال کر گئے ہیں، ہماری ساری PCRM کی ٹیم ان کے خاندان کے لیے دعا گو ہیں، اور دیگر سامعین نے بھی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے، جن میں سب سے پہلے ماسٹر محبوب احمد صاحب شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ماسٹر محبوب احمد صاحب ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے سامعین کی جانب سے اس غم کی گھڑی میں رانا صاحب اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خدا تعالی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ یہ دکھ صرف ایک خاندان کا نہیں بلکہ ریڈیو کے چاہنے والوں کا مشترکہ غم ہے۔ ماسٹر محبوب احمد صاحب، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، اور ہم پروگرام کے اختتام پر ان کے لیے دعا بھی ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سامعین، جن میں پرنس افضل شاہین صاحب اور کلب کے دیگر ممبران شامل ہیں بہاول نگر سے، وہ بھی رانا عبدالوحید صاحب کے والد محترم کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ RJ صفدر شاہ صاحب، غلام محمد صاحب بہاول نگر سے، ٹکا خان سیال صاحب، اسد مراد صاحب اور امجد خان صاحب، آپ بھی دعا گو ہیں رانا عبدالوحید صاحب کے پورے خاندان کے لیے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس غم زدہ خاندان کو اپنا اطمینان عطا فرمائے۔ سامعین، ابھی خطوط اور SMS کا سلسلہ تو یہیں پر ہوا ختم، اور لیے چلیں گے ہم آپ کو پروگرام میں آگے۔ ابھی ہمیں سننا ہے پروگرام میں سلسلہ معلومات کی رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے ہوا کو پانی میں تبدیل کرنے والی انوکھی بوتل کے بارے میں۔ سامعین، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری زمین اپنے جغرافیے کے لحاظ سے مختلف آب و ہوا رکھتی ہے۔ کچھ خطے اس قدر سرد ہیں کہ سال ہر سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، کچھ شدید گرم ہیں اور ان کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، جبکہ کچھ ملک انتہائی معتدل آب و ہوا ہونے کی وجہ سے ہر موسم سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور ایسے مختلف خطوں میں رہنے والے لوگوں کی زیادہ تر ضروریات ایک دوسرے سے قدرے مختلف ہوتی ہیں، لیکن بنیادی ضرورتیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔
جن میں مماثلت پائی جاتی ہے، جیسا کہ اکثر لوگ سفر کے دوران یا کسی ایسی جگہ جہاں پانی کی فراہمی ممکن نہ ہو خاص طور پر اپنے ساتھ پانی رکھتے ہیں، جسے وہ حسب ضرورت استعمال کر لینے یا گرم ہو جانے کے بعد بوتل وغیرہ میں تازہ پانی کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ موجودہ دور میں تو پانی کی بوتلیں عام ہیں، جن میں سے زیادہ تر تو پلاسٹک، شیشے، دھات یا پھر ان چیزوں کے کچھ مرکب سے بنی ہوتی ہیں، لیکن اس کے برعکس ماضی میں پانی کی بوتلیں لکڑی، چھال یا جانوروں کی کھال یعنی چمڑے سے بنی ہوتی تھیں۔ لیکن سامعین، ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے پلاسٹک کی پانی کی بوتلوں کی فروخت میں تقریباً ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ سہولت اور پورٹیبلٹی کے لیے پانی کی بوتلوں پر زیادہ سے زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ معیاری پانی کی عدم موجودگی بھی ہے، جبکہ زیادہ تر لوگ صحت کی وجوہات کی بنا پر بوتل کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 2010 سے میکسیکو میں پانی کی بوتل کی خریداری میں ہر سال اوسطاً 8% اضافہ ہوا ہے، جو کہ دنیا کے کل بوتل بند پانی کا تقریباً 13% بنتا ہے۔ چونکہ میکسیکو کے شہری کسی بھی دوسرے ملک کے لوگوں سے زیادہ بوتل کا پانی پیتے ہیں، جو کہ اوسطاً 61.8 گیلن فی شخص ہر سال امریکی فیکس استعمال کی شرح سے 2 گنا زیادہ ہے۔ سامعین، ایک بار استعمال ہونے والی ذاتی پلاسٹک کی پانی کی بوتلوں کے استعمال میں اضافے نے ملک کے کوڑے کے مسئلے میں نمایاں طور پر حصہ ڈالا ہے، جبکہ بوتل بند پانی کی مقبولیت میں اضافہ سافٹ ڈرنکس کے استعمال کی شرح نمو میں کمی کے ساتھ آیا ہے۔ یہ تو میکسیکو کی بات ہے، لیکن اگر ہم گرم ملکوں یا صحرا کی بات کریں جہاں جغرافیائی طور پر پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، وہاں حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ شاید ہم جانوروں اور انسانی جانوں کے نقصان کا اندازہ گن کر بھی نہ لگا سکیں۔ وطن عزیز سمیت کئی ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پانی کی بوند بوند کے لیے میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات اور پانی کی عدم دستیابی کو سامنے رکھتے ہوئے چند سال پہلے صحرائی چقندر کے پانی جمع کرنے کے قدرتی عمل کو نقل کرنے کے لیے ایک اعلی ڈیزائن تیار کیا گیا تھا، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ چقندر اپنے اندر سمندری ہوا سے نمی کیسے جذب کرتا ہے، تاکہ اس تحقیق کے ذریعے زمینی پانی سے محروم خطوں میں پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ویانا کی ایک یونیورسٹی آف اپلائیڈ آرٹس کے ایک طالب علم کرسٹوف ریٹرز، جو کہ 2014 کے جیمز ڈائسن ایوارڈ کے فائنلسٹ تھے، انہوں نے ہوا میں موجود نمی کو پانی میں بدلنے والی ایک بوتل میں ایجاد کیا ہے۔ اس ایجاد کے پیچھے یہ شماریاتی تخمیناً تھا کہ 2030 تک دنیا کی 47% آبادی پانی کے زیادہ دباؤ والے علاقوں میں بسی رہی ہوگی۔ ایوارڈ سائٹ کے مطابق فونٹس تھرمو الیکٹرک کولنگ کے اصول کا استعمال کرتا ہے، جس میں حرارت کو کنٹینر کے ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ گرم مرطوب ہوا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مرکز میں ایک پیلٹیئر عنصر نصب کیا جاتا ہے۔ سولر پینل اوپری چیمبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے درکار بجلی پیدا کرتے ہیں، جبکہ ڈیوائس کا نچلا حصہ گرم ہوتا ہے۔ جب موٹر حرکت کرتی ہے، ہوا اندر کھینچی جاتی ہے اور پھر اوپری چیمبر سے گزرتے ہوئے اسے آہستہ آہستہ اور ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ ہوا سے نمی پھر پانی میں گھل جاتی ہے اور بوتل میں ٹپکتی ہے۔ ریٹرز نے لائف سائنس کو بتایا کہ یہ صرف ہوا میں موجود نمی کا گاڑھا ہونا ہے۔ آپ کے پاس ہمیشہ ہوا میں نمی کا ایک خاص فیصد ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، یہاں تک کہ صحرا میں بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ ممکنہ طور پر ہوا سے اس نمی کو نکال سکیں گے۔ شمسی توانائی سے چلنے والا آلہ ایک کنڈینسر پر مشتمل ہوتا ہے، جو پانی کو پیچھے ہٹانے والی ہائیڈروفوبک سطحوں کی ایک سیریز سے جڑا ہوتا ہے۔ ریٹرز نے کہا، چونکہ وہ ہائیڈروفوبک ہیں، وہ فوری طور پر اپنے بنائے ہوئے گاڑے پانی کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، لہٰذا آپ کو بوتل میں ایک قطرہ بہاؤ ملتا ہے۔ اس نے یہ وضاحت کی کہ بنیادی طور پر آپ ہوا کو بخارات کی حالت میں لے رہے ہیں اور اسے مائع حالت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ فونٹس ایک پانی کی بوتل کا پروٹوٹائپ ہے جو ہوا میں نمی جذب کرنے اور اسے پانی کی آسان بوتل میں جمع کرنے کے لیے کنڈنسیشن کا استعمال کرتا ہے۔ یہ کنڈنسیشن چیمبر کو چلانے کے لیے شمسی توانائی کا استعمال کرتا ہے اور مرطوب آب و ہوا میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں خود کو بھر سکتا ہے۔
سائنسدانوں کے مطابق اگر فونٹس نامی اس بوتل کو کسی نمی والی جگہ پر رکھا جائے اور سولر پاور کے ساتھ کنڈینسیشن کے عمل سے گزارا جائے تو ہوا میں موجود نمی جمع ہو کر صاف پانی کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس بوتل کے ذریعے 1 گھنٹے میں آدھا لیٹر پانی جمع کیا جا سکتا ہے۔ فونٹس کے موجد کرسٹوف کے مطابق اس کی قیمت $100 سے بھی کم رکھی جائے گی۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا سلسلہ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا۔ سامعین، پروگرام میں ہم سماعت فرما رہے تھے سلسلہ معلومات کے رنگ میں پانی کو ہوا میں تبدیل کرنے والی حیرت انگیز بوتل کی ایجاد اور اس کے استعمال کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں یہ سلسلہ آپ کو خوب پسند آیا ہوگا، اور ابھی پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بڑے ہی عمدہ اور خوبصورت سے سلسلے کو سننے کا، جس میں ہمیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہترین اپنے لیے سیکھنے کو ملتا ہے کسی دوسرے کی کہانی سے۔ تو پھر آئیے مل کر سماعت فرماتے ہیں سلسلہ آپ بیتی۔ میرا نام مختار انور ہے، میں رکشہ چلاتا ہوں۔ زیادہ تر میں اسکول کے بچوں کی ڈیوٹی دیتا ہوں۔ صبح 5 بجے میں اٹھ جاتا ہوں تو بچوں کو لے کے 6 بجے 6:30 بجے لے کے گھر سے نکل پڑتا ہوں۔ یہ بچوں کا کام جو ہے نا، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اسکول کے بچے دو، ہم یہ ڈیوٹی نبھائیں گے۔ میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ بہت مشکل کام ہے، بچوں کی ڈیوٹی اتنی آسان نہیں ہے۔ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یا بس بچے اٹھائے، رکشے میں بٹھائے اور لے کے چلے گئے، لیکن ان کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ کوئی آدمی ہے جو صحیح طریقے سے ان کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ مجھے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں بچوں کا کام کرتے۔ ایک دفعہ اسکول کی چھٹی کے بعد جب بچوں کو واپس گھر لے کے جا رہا تھا، ایک اسکول کے بچے لے لیے، دوسرے میں پہنچا تو تقریباً بچے بیٹھ گئے سارے۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، بچوں سے پوچھا ہاں بھائی سب پورے ہو؟ بچوں نے آواز دی ہاں جی سب پورے ہیں۔ ایک بچہ ان میں نہیں آیا۔ میری ذمہ داری تھی، میں نے بچوں کو دیکھا ہی نہیں کہ سارے مکمل ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ بچوں نے کہہ دیا جی ہاں جی سارے پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے رکشہ سٹارٹ کیا، لے کے چل پڑا۔ جب بچے کے گھر کے نزدیک پہنچے تو بچوں نے کہا جی وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار آپ نے تو کہا تھا کہ سب پورے ہیں۔ کہا جی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ خیر یہ ذمہ داری بچوں کی تو نہیں تھی، ذمہ داری تو میری تھی کہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا۔ خیر میں نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کا بچہ گھر پہنچا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں بچہ تو نہیں آیا۔ خیر انہوں نے اسکول میں ٹیلی فون کیا تو وہ کہہ رہے جی ادھر تو بچہ کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر مجھے تو بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے دوسرے بچے اتارے، سیدھا اسکول چلا گیا۔ اسکول میں جا کے سارا اسکول میں نے ڈھونڈا لیکن بچہ نہیں ملا مجھے۔ میں پھر وہاں سے خالی واپس آیا ان کے گھر، آ کے ان سے پوچھا ہاں جی آپ کا بچہ پہنچ گیا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں نے سوچا یار یہ کیا ہوا، بچہ بھی نہیں گھر پہنچا، اسکول میں بھی نہیں ملا، گیا کدھر؟ میں پھر واپس چلا گیا۔ میں پہلے اور راستے سے آیا، پھر میں دوسرے راستے سے چلا گیا۔ میں کہا چلو یہ رستہ سیدھا ہے، شاید اگر پیدل بھی آتا ہو تو رستے پہ مل جائے۔ خیر جناب میں تقریباً آدھا سفر میں نے کر لیا۔ سڑک کے دوسرے کنارے پہ دیکھا تو بچہ پیدل چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کدھر تھے؟ جی میں اسکول میں تھا۔ میں نے کہا میں 2 دفعہ اسکول سے ہو کے آیا ہوں، آپ تو مجھے ملے نہیں۔ کہنے لگا جی میں آپ کا انتظار کر کے، میں نے کہا پتہ نہیں وہ آئے نہیں یا چلے گئے ہیں، تو میں دوسرے بچوں کے ساتھ نا اور رکشے میں بیٹھ کے نا تو ادھر تک پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے ادھر دوسری سائڈ کو جانا تھا، مجھے انہوں نے ادھر اتار دیا، میں یہاں سے پیدل چلنے لگ گیا۔ خیر جی میں نے اس بچے کو دیکھا، میری جان میں جان آئی، میں اس کو بٹھایا، اس کے گھر لے گیا۔ اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان تھے۔ گھر والے دیکھ کے چلو بچے کو خوش ہو گئے، ان کو غصہ بھی تھا اس کے اوپر بچے کے کہ سارے بچے اکٹھے ہو گئے، آپ کدھر تھے؟ خیر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ غلطی میری ہے، اس کی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو آئندہ اس کو کہنا کہ جتنی دیر آپ نہ آئیں یہ باہر نہ گیٹ سے نکلے۔ میں نے اس کو سمجھایا بیٹا جب میں آؤں میں اندر آ کے تو آپ کو لے لیا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کا کام یعنی جو بہت ذمہ داری کا کام ہے، کسی کے اوپر کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے اس واقعہ سے یہ سیکھا ہے کہ اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ خود نبھانی چاہیے، کسی کے اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر میں اپنی ذمہ داری خود نبھا لیتا تو مجھے اتنا مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ سامعین، سلسلہ آپ بیتی میں بات ہو رہی تھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بارے میں اور کسی اور پر نہ چھوڑنے کے بارے میں۔
اور آج پروگرام میں بھی ہماری اسی تعلق سے بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ افراد جو گھر سے باہر نکل کر کام کرتے ہیں ان کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو گھر کے اندر رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہر ایک کی مشکلات ایک دوسرے سے فرق نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن اپنی اپنی ذمہ داری کو جب وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا عملی اظہار ہے کہ اپنے خاندان سے وہ محبت کرتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی شخص اپنے کام کو نہیں کر پاتا تو گھر کا پورا ایک سائیکل جو چل رہا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دونوں افراد مل کر، دونوں طبقات مل کر اپنی اپنی ذمہ داری کو اچھے سے پورا کرتے ہیں تو ہی گھر کا ایک متوازن نظام قائم رہتا ہے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ جو گھر سے باہر اور وہ جو گھر کے اندر کام کر رہے ہیں ان دونوں کا کام بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کریں اور ایک دوسرے کو سراہیں۔ سامعین، پروگرام راہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئیے پروگرام کے اختتام پر اپنے سروں کو جھکائیں خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا۔ اے رحیم و مہربان خدا، ہم اپنے سروں کو آپ کی حضوری میں جھکاتے اور آپ کی حضوری میں دعا گو ہوتے ہیں اپنے تمام تر سامعین کے لیے جو پروگرام کو سن رہے ہیں۔ خداوند پاک خدا ان سبوں پر، ان کے گھرانوں اور خاندانوں پر آپ کی برکت کو، آپ کی قدرت والے ہاتھ کو مانگ لیتے ہیں۔ خداوند ان میں سے جتنے بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ذہنی پریشانی میں، مالی پریشانی میں، خداوند پاک خدا مایوسی کا شکار ہیں، خداوند انہیں اس تکلیف سے، پریشانی سے، مایوسی سے آزاد کر کے ان کے دلوں میں خوشی، شادمانی، اپنا سکون اور اطمینان بھر دیجیے۔ خداوند ان کے ہر ایک کام میں آپ کی طرف سے برکت کو مانگ لیتے ہیں۔ گھروں میں سے لڑائی جھگڑے ختم ہو اور خداوند پاک خدا گھروں میں محبت بھرا ماحول قائم ہو، سب ایک دوسرے کو اہمیت دے، ایک دوسرے کے کاموں کو اہمیت دے۔ خداوند پاک خدا ہم رانا عبدالوحید صاحب کو اور ان کے پورے خاندان کو آپ کی حضور میں یاد کرتے ہیں جب وہ دکھ کی گھڑی میں گزر رہے ہیں۔ خداوند پاک خدا انہیں اطمینان اور تسلی عطا فرمائیے۔ آسمانی باپ آپ کا قدرت والا ہاتھ ان کے پورے گھرانے کے اوپر مانگ لیتے ہیں۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبوں سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔